اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو لفظوں میں بات کی، من سمتا نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ دو ہی لفظ ہیں، بڑی مختصر گفتگو ہے، بڑا پیارا ایک اصول ہے زندگی کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کے دین کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب لا یعنی چیزوں میں گناہ بھی آئے گا، لا یعنی چیزوں میں فضولیات بھی آئیں گی، لا یعنی چیزوں میں ہماری گفتگو بھی آئے گی، لا یعنی چیزوں میں ہمارا چوکوں میں بیٹھنا، لا یعنی چیزوں میں ہمارا بہت زیادہ دنیا داری کرنا، یعنی بہت ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گفتگو میں بڑا مختصر کر کے بیان فرما دیا کرتے تھے۔ جوامع الکلم آپ کو بنایا گیا، یہ بھی آپ کی ایک شان تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، چونکہ اللہ پاک نے رہتی دنیا تک آپ کی سیرت کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا اور دنیا کے لیے مشعل راہ بنایا، آپ کی ہر ادا میں اللہ پاک نے ڈیروں حکمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور دین و دنیا میں اللہ پاک اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر، سیرت پر عمل کرنے کا بہترین بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جس طرح میں نے گفتگو کا بیان کیا کہ بڑی صاف ستھری، بڑے نپے تلے الفاظ، بڑی شائستہ گفتگو، بڑا مہذب لہجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم استعمال فرماتے، اور اہم بات ہوتی تو 3 بار اپنی بات کو دہراتے، 3 بار، کسی کے کہنے پر نہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی گفتگو کو 3 بار دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ بلا ضرورت کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بات نہیں کی، کبھی بغیر حاجت کے آپ نے گفتگو نہیں فرمائی۔ جب بھی آپ نے گفتگو کی تو بڑے ضرورت کی گفتگو کی، نپے تلے الفاظ میں کی، مختصر کی۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ اچھا کلام وہ ہے، بہترین کلام وہ ہے جو لفظ تھوڑے ہوں معانی زیادہ ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو کا یہ خاصہ تھا کہ آپ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو، پر دلیل ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو مختصر ہوتی تھی لیکن پر دلیل ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بغیر ضرورت کے آپ کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم فضول بولتے ہیں، ملاقات کریں گے تو ویسے ہی فضول ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، اچھا اور سناؤ، اور سناؤ، اور سناؤ، اور سنانے کے چکر میں خود بھی بولتے جا رہے ہیں، اگلے بندے کو بھی مجبور کر رہے ہیں، وہ بھی اور سناؤ اور سناؤ کا جواب دے دے کے بیچارہ کبھی کچھ سناتا ہے، کبھی کچھ سناتا ہے۔ بعض لوگوں کو ویسے عادت ہوتی ہے کہ وہ کال بھی کریں گے، فون بھی کریں گے، تو ضروری بات ہو سکتا ہے کہ 2 لفظوں میں ختم ہو جائے، لیکن پھر فون پہ بھی وہی رٹ شروع کر دیتے ہیں، اور سناؤ، فلانے کی سناؤ، فلانے کی سناؤ۔ ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، ہمارے محلے میں یا ہمارے دوستوں میں ہی آپ دیکھیں، کسی بندے نے کوئی نیا موبائل ہی لے لیا ہے، اب میرا اس سے کام ہی کوئی نہیں، مقصد ہی کوئی نہیں، یا کسی نے کوئی گاڑی لے لی، یا کسی نے کوئی چیز خریدی۔ قربانی کے دلوں میں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ لوگ جانور خریدتے ہیں، اب جس نے جانور خریدا اس نے کرنی ہے قربانی، لیکن میری طبیعت پتہ نہیں کیوں خراب ہو رہی ہے کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں، اچھا جی کتنے کا لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، مہنگا لے لیا ہے، سستا لے لیا ہے، اتنے کی، وہاں منڈی میں تو اتنے کا بک رہا تھا، فلاں منڈی کا تو یہ ریٹ تھا۔ یہ ساری گفتگو جو ہے یہ بلا ضرورت ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو اگر روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا شروع کر دینا تو ہماری سامنے آئے گا کہ ہم اتنا فضول بولتے ہیں، اتنا فضول بولتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں 80% گناہ اپنی زبان کی وجہ سے کرتا ہے۔ یعنی جس بندے کی زبان اس کے کنٹرول میں آ جائے نا، اسے پتہ چل جائے، وہ 80% گناہوں سے بچ سکتا ہے، جس کی زبان اس کے کنٹرول میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ انسان 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا تو سیکھ لیتا ہے، لیکن ساری زندگی یہ نہیں سیکھ پاتا کہ مجھے کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔
ساری زندگی انسان یہ نہیں سیکھ پاتا کہ کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں مجھے چپ رہنا ہے، کہاں میں نے گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بڑا مشہور مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، یعنی بولنے سے پہلے غور تو کرو کہ میں جو بول رہا ہوں یہ فضول ہے، اس کی ضرورت ہے، میں جو اگلے بندے کا سر کھا رہا ہوں، دماغ خراب کر رہا ہوں، اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ میرے بولنے نہ بولنے میں کیا، میں نہ بولوں گا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی۔ تو ساری زندگی انسان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ میں نے کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، ورنہ چپ۔ کہا جاتا ہے نا، ایک مقولہ ہے کہ ایک چپ 100 سکھ۔ بندہ بول کے 1000 بار پچھتاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ چپ رہ کے پچھتایا ہو۔ بھئی آپ چپ رہے تھے، اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں بولا کیوں نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے، بعد میں کہتا ہے کہ نہیں بولنا چاہیے تھا، خاموش ہے۔ یہ زبان انسان کو 80% گناہ ہماری زندگی کے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا میٹھا بولتے تھے، اتنا میٹھا بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی گفتگو سننے کے لیے صحابہ کرام بے چین رہتے تھے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں، اتنا مت بولو کہ لوگ تمہارے خاموش ہونے کا انتظار کریں، اتنا بولو کہ لوگوں کے اندر تمہاری گفتگو کی تشنگی باقی رہے، لوگ تمہیں سننا چاہیں، لوگوں کا دل کرے کہ تم اور بولو اور تھوڑی گفتگو کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایسے ہی تھی۔ صحابہ کرام کا دل چاہتا تھا کہ حضور اور بولیں اور آپ کے لبوں سے پھول جڑیں، ہم اور موتی چنیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو کے بعد لوگوں کے اندر تشنگی باقی رہتی تھی، پیاس باقی رہتی تھی۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تب تک جان چھوڑتے ہی نہیں جب تک اگلا بندہ بول کے یا بیزاری کا اظہار کر کے ہمیں نہ سمجھائے کہ حضرت بس کیجئے، میں اب اس سے زیادہ آپ کو سننا نہیں چاہتا۔ یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، ہماری زبان پر اگر ہمارا کنٹرول ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان، 2 داڑوں کے درمیان جو چیز ہے، اور ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ اگر ان چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اس بات پر کہ تم اپنی زبان کی گارنٹی دو۔ زبان کی وجہ سے انسان بسا اوقات جہنم کے گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ ساری زندگی انسان اگر کوشش کرے، اس بات پہ غور و فکر کرے، سیکھے کہ میں نے کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم بولتے بھی ہیں تو انداز ایسا ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے۔ لوگ ہمارے انداز کی وجہ سے پریشان ہیں، میری گفتگو کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا کھرا بندہ ہوں، میں بڑا سچا بندہ ہوں، میں سب کو ان کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں جو بات ہوتی ہے۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے کہ ہم کھرے بن جائیں، سچے بن جائیں؟ یعنی آپ کھرے ہیں تو باقی ساری دنیا کھوٹی ہے، باقی ساری دنیا کیا مطلب منافقت کر رہی ہے؟ آپ لوگوں کی دل آزاریاں کریں، آپ لوگوں کے دل توڑیں، آپ کی زبان سے لوگوں کے دل گھائل ہوں اور آپ سمجھیں کہ میں بڑا کھرا بندہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کھرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بھی دفعہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کسی کا دل دکھا ہو۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی حضور نے اپنی زبان مبارک سے میرا دل دکھایا ہو۔ کھرے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، حق بات بھی کہتے ہیں، لیکن حق بات کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم لوگوں کے دل توڑیں، ہم لوگوں کی بے عزتی کریں، ہم لوگوں کی انسلٹ کریں۔ وہ ایک عربی کا شعر ہے، بچپن میں نے کہیں درس نظامی شروع کی تھی تو پہلے سال میں ہمیں یاد کروایا گیا تھا کہ جراحت السنانی
لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیزے کا اور تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم ساری زندگی نہیں بھر سکتا۔ آپ کسی کو نیزہ مار دیں، تلوار مار دیں، اس کا زخم بھر سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر کبھی زندگی میں کسی کو زبان کا تیر آپ نے مار دیا، وہ مرتے دم تک آپ کی اس دیے ہوئے زخم کو بھر نہیں سکے گا، ساری زندگی اس کے دل سے جائے گا نہیں کہ آپ نے لوگوں کے درمیان اس کی انسلٹ کر دی تھی، بے عزتی کر دی تھی، دل دکھایا تھا، تکلیف دی تھی۔ تو انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا کھرا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں زبان کا کوڑا ہوں لیکن دل کا بڑا صاف ہوں۔ ہمارے بھی یہاں معاشرے میں کچھ ایسی تعریف کی جاتی ہے، فلانا بندہ دل کا جیسا بھی، زبان کا جیسا بھی ہے، دل کا بڑا صاف ہے، دل کا بڑا اچھا ہے۔ زبان کا اگر کڑوا ہے، بھئی آپ کے دل کا کسی نے اچار ڈالنا ہے؟ آپ کے دل کا لوگوں کو کیا پتا کہ دل میں کیا ہے؟ لوگ تو آپ کی زبان دیکھتے ہیں، اگر زبان ہی کڑوی ہے تو میٹھے دل کا کیا کریں گے ہم؟ ضروری ہے کہ آپ کا اگر دل میٹھا ہے تو زبان بھی میٹھی ہو، اگر دل صاف ہے تو زبان بھی صاف۔ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ آپ کا جناب دل بڑا صاف ہے اور زبان کڑوی ہے۔ زبان کڑوی ہے، آپ کڑوے ہیں، آپ کا سارا خون کڑوا ہے، آپ کا دل کڑوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد ہم نے منایا ہے۔ آج میں میلاد والے آقا کی سیرت کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، سیکھنے کی نیت سے، سکھانے کی نیت سے، کہ ہم اپنی زبان کو کڑوا نہ رکھیں۔ یہ کانسیپٹ اپنے ذہنوں سے نکال دیں ہم کہ نہیں جی زبان کا بندہ کڑوا ہو تو چل جاتا ہے، دل کا میٹھا ہونا چاہیے۔ نہ، آپ لوگوں سے زبان سے کلام کرتے ہیں، آپ کی زبان آپ کی پہچان ہے، آپ بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ آپ گفتگو کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر مٹھاس ہے یا کڑواہٹ ہے۔ آپ اپنی زبان کھولیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے میٹھے ہیں، کتنے کڑوے ہیں۔ جب تک آپ خاموش ہیں آپ پہ پردہ ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ خاموشی، توجہ سے سنیے گا، خاموشی عالم کے لیے زیور ہے اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ یعنی جب تک جاہل بندہ خاموش ہے آپ جج ہی نہیں کر سکتے کہ کون سے حضرت صاحب بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک بندہ بڑا ٹپ ٹاپ کر کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کسی محفل میں، کسی جلسے میں بیٹھا ہو، بالکل خاموش، آپ بڑے روب میں رہیں گے، پتہ نہیں کون حضرت صاحب بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون مطلب پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے، پتہ نہیں کوئی ہیڈ ماسٹر ہے کسی سکول کا، کوئی لیکچرار ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی عالم ہے۔ جب تک وہ بولے گا نہیں، لیکن جب بولے گا پردہ فاش کر دے گا، بتائے گا کہ میری اصلیت کیا ہے۔ اسی طرح عالم بندہ بھی جب تک محفل میں بیٹھا ہے، خاموشی اس کا زیور ہے، وقار ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو پھر اس کا وقار اس کی گفتگو کے مطابق، اگر اچھی گفتگو ہے تو وقار بڑھ جاتا ہے، گفتگو کوئی ایسی کر دی ڈھیلی ڈالی تو وقار کم ہو جائے گا۔ تو ہم اپنی زبان پہ اگر تالا لگانا سیکھ لیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں ایک پتھر رکھتے تھے چھوٹا سا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ دیکھیں کتنے نیک ہیں، آپ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتقا کہا ہے۔ ایک ہوتا ہے متقی، متقی سے بھی بڑا درجہ ہے اتقا، سب سے بڑا متقی، یعنی اس امت کے پرہیزگاروں میں سب سے بڑے پرہیزگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن آپ بھی یہ فرماتے تھے میں پتھر اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے اپنی زبان کی حفاظت پر پہرا دینا ہے، میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں کہ یہ کہیں بول نہ پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، جب انسان اٹھتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ تو سلامت رہنا، اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے، اگر تو نے غلطی کر دی تو خیر ہماری بھی نہیں ہے، بولنا تو نے ہے مار ہمیں پڑ جائے گی، بات تو نے کرنی ہے سزا ہم بھگتیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے وقار میں، انسان کی عزت میں اضافے کا باعث بھی بنتی ہے اور انسان کی عزت کو گرا بھی دیتی ہے۔ یعنی ایک ایسا ٹاپک ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے، اس پر میرا خیال ہے کہ ایک جمعے کا خطبہ نہیں،
ہم اگر 10 خطبے بھی اس پر اگر کرنا چاہیں نا کہ جو اس وقت اس چیز کی حاجت ہے، مطلب معاشرے کے اندر اس چیز کی اتنی ضرورت ہے اصلاح کی، کہ زبان کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، پھر لڑائیاں، جھگڑے، دل آزاریاں، آپ کبھی دیکھیں گے تو گھروں کے اندر کبھی طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان، جب آپ گہرائی میں جائیں گے نا، دونوں کی بات سنیں گے، دونوں خاندانوں میں بیٹھیں گے، بالآخر کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی کی بد زبانی کی تباہ کاریاں ہیں۔ اگر زبان پہ کنٹرول کر لیا جاتا بر وقت، وہ بد زبان ساس بھی ہو سکتی ہے، سسر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کی بہن بھی ہو سکتی ہے، شوہر کی بہن بھی ہو سکتی، کسی نہ کسی کی یہ زبان کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں جو انسان کا گھر برباد کر دیتی ہیں۔ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، بچے لاوارث ہو جاتے ہیں، کہیں پر قتل ہوا، قتل کی آپ ڈیپلی جا کے جائزہ لیں گے نا، آپ کو کہیں نہ کہیں زبان کی تباہ کاریاں نظر آئیں گی، کہ کسی نے ایسا کوئی بول دیا تھا کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نہ نکلتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، اس کی جان بچ جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم نے یہ سنا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بڑے پیارے انداز میں صاف صاف گفتگو فرماتے، اہم بات کو 3 بار دہراتے تاکہ سننے والا سمجھ لے، اور بلا ضرورت میرے آقا کبھی گفتگو نہ فرماتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دوسری سنت رفتار مبارک، پہلے گفتار مبارک، اب رفتار مبارک۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو پاؤں جما کر چلتے، گویا بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز ہوتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم چلتے تو پریشان نظر ہو کر نہ چلتے۔ پریشان نظر آپ سمجھتے ہیں، انسان راستے میں جا رہا ہے، کبھی ادھر دیکھے گا، اچھا ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، اس کے گھر میں جھانکے گا، اس کی کھڑکی دیکھے گا، یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہ سائن بورڈ لگا ہے، یہ دکان کھلی ہے، یہ پریشان نظری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے تو سر مبارک جھکا ہوا ہوتا، ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آپ بڑی نارمل رفتار میں چلتے تھے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نارمل رفتار میں چلتے، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ۔ یعنی آہستہ چلیں گے تو پھر بھی بندہ لگتا ہے بیمار جا رہا ہے، تیز بندہ زیادہ دوڑ لگانی شروع کر دے تو لگتا ہے اس کو تہذیب ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم درمیانی چال چلتے تھے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلتے تھے، ہم دوڑ کے تیز چل کے ہانپ جاتے تھے، پھر بھی میرے آقا سب سے آگے نظر آتے تھے، اگرچہ درمیانی چال چلتے تھے، اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دوڑنے والا نہیں، لیکن ہم دوڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنا چاہتے تھے، حضور کے ساتھ ملنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی میرے آقا سب سے آگے نظر آتے تھے۔ تیسری آپ کی سیرت سے جو چیز ہے وہ ہے چھینکنے کا انداز۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم بلند آواز سے چھینکنے کو ناپسند فرماتے تھے، بلند آواز سے چھینکنا۔ جب چھینک آتی تو منہ مبارک کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانپ لیتے، سر مبارک نیچے کر لیتے، جھکا لیتے۔ چھینک تو ہر بندے کو آتی ہے، اور چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جو بلند آواز سے چھینکتا ہے، اس کی چھینک شیطان کی طرف سے ہے۔ ہوتا نا بعض اوقات بندہ کوئی آپ کے قریب چھینکے گا تو آپ بھی ڈر جائیں گے، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے کہ دھماکہ ہو گیا۔ تو چھینک آئے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھنا، کپڑا رکھنا، سر جھکانا، آواز کو دھیما کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام بھی فرماتے تھے، سوتے بھی تھے، لیٹتے بھی تھے۔ آئیے سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آرام فرمانے کا انداز کیسا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ 4 لفظ ہیں، اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو بڑی آسان ہے۔ اللہم، یہ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ بسمک،
اموت و احیا، یاد کر لینی چاہیے یہ دعا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ یہ دعا پڑھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب بیدار ہوتے، یعنی گال کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے کروٹ کے بل دائیں کروٹ آپ لیٹتے تھے۔ ویسے بھی اطباء لوگ، ڈاکٹر لوگ جو ہے یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بائیں کروٹ پہ نہیں سونا چاہیے۔ وہ اپنی ایک تحقیق پیش کرتے ہیں کہ دل بندے کا لٹک جاتا ہے سوتے ہوئے تو دل آرام نہیں پاتا، تو اس طرح کی وہ چیزیں میں نے کہیں پڑھی تھی۔ پھر بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے دائیں کروٹ پہ دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ کر کے لیٹنا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو سنت ادا کرنے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح لیٹتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک، آپ کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہوتا تھا اور آپ کا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے ہوتا تھا۔ یعنی اب جہاں ہم اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہاں آپ دیکھیں تو اگر ادھر کو پاؤں کر کے آپ لیٹیں گے تو آپ کا اگر آپ دایاں اپنا ہاتھ یا دائیں رخسار کے نیچے رکھنا چاہیں، ادھر کو پاؤں کریں یا ادھر کو کریں، قبلہ کی طرف منہ کر کے لیٹنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ بندہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹے گا اسے عادت ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا بندے کی یہ عادت قبر میں بھی اس کے کام آئے گی۔ ہوتا ہے نا قبر میں ہم کسی کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں اپنے مرحومین کا، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ بدبخت بندے کا چہرہ قبر بند ہوتے ہی قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو چلے ہمیں دنیا میں یہ عادت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کی نیت کریں گے، دعا بھی پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ سنتے ہیں، پانی پینے کا انداز۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیتے تھے تو 3 سانسوں میں پانی نوش فرماتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے پانی پیتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنتیں اگر آپ ادا کریں گے نا، آپ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کر لیں، ان سنتوں میں ہماری صحت کا بھی راز ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا، ایک سانس میں پانی پینا، الٹے ہاتھ سے پانی پینا، ان چیزوں کے طبی طور پر بھی نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض لوگ شوق میں نے شاید چند جمعے پہلے ایک بیان کیا تھا، بے لذت گناہ، وہ گناہ جن کی لذت ہی کوئی نہیں، یعنی جن کے کرنے نہ کرنا برابر ہے، ان میں یہ ایک بے لذت گناہ بھی ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پیئیں گے، 3 سانسوں میں پیئیں گے، سیدھے ہاتھ سے پیئیں گے، پھر بھی آپ کی پیاس بجھنی ہے۔ اور اگر آپ کھڑے ہو کے الٹے ہاتھ سے ایک ہی سانس میں پانی پی لیں گے پھر بھی آپ کی پیاس بجھنی ہے۔ تو پھر کیا فضیلت ہے کہ آپ جناب کھڑے ہو کے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں ایک ہی گھونٹ میں؟ کیا فضیلت ہے؟ آپ کو کیا مزہ آ رہا ہے اس میں؟ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے، اور آپ کے غیروں کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی لذت نہیں، کوئی ظاہری فائدہ نہیں ہے۔ بے لذت گناہ ہماری زندگیوں میں اتنے آ گئے ہیں کہ ہم پرواہ نہیں کرتے کہ یار تھوڑی سی توجہ کرنے سے ہم اتنے بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کی مخالفت سے بچ سکتے ہیں۔ کیا وہ حدیث پاک ہمارے ذہنوں میں نہیں بیٹھی ہوئی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے طریقے کے خلاف چلنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے اندر سے اگر میرے آقا ہمیں نکال دیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ مبارکہ یہی ہے۔ اور آپ پانی پیتے ہوئے کبھی تجربہ کر لیجئے گا، آپ ایک سانس میں پانی پئیں گے اور 3 سانسوں میں پانی پئیں گے، آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ آپ کی صحت کے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک سانس میں زیادہ پانی پی جانا یہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات پیاس لگی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے میں ایک ہی سانس میں ساری بوتل خالی کر دوں، اور ایک دفعہ پی کے پھر سانس لینا، پھر دوسری دفعہ پینا، پھر سانس لینا، پھر تیسری دفعہ پینا، اس میں صحت کے اعتبار سے بھی آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، سکون ملے گا، آپ کی پیاس صحیح بجھے گی، تشنگی آپ کو ملے گی، سیرابی ملے گی آپ کو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری سنت یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم انور کے اندر اللہ پاک نے
خوشبوؤں کے انبار لگائے تھے. آپ کا پسینہ مبارک ویسے ہی خوشبودار تھا، بلکہ صحابہ کرام تو خوشبو کے طور پہ آپ کا پسینہ اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے ختنہ ہوا تھا، اللہ پاک کے فضل سے غسل بھی آپ کو ہوا تھا، اور آپ کے جسم سے اس وقت بھی خوشبو آ رہی تھی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے خوشبو کی شیشی بھری اور اس کو استعمال کیا، اور صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بچی کو جہیز میں جو خوشبو دی وہ میرے آقا کا پسینہ مبارک تھا. اور وہ بچی جس گھر میں گئی اس نے خوشبو استعمال کی، اللہ پاک نے یہ خوشبو اس کی نسلوں میں باقی رکھی، اور اس گھر کو شہر میں بیت المطیبین کا لقب ملا کہ اس گھر کے قریب سے جب بھی گزریں خوشبوئیں آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بدن تو اللہ پاک نے بنائے خوشبودار تھا، بلکہ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے صفائی پسند بنا کے بھیجا، نظافت پسند بنا کے بھیجا. آپ کی طبیعت میں گندگی نہیں تھی، سادگی تھی. سادگی ایسی تھی کہ پیوند لگے کپڑے بھی میرے آقا نے پہنے. سادگی ایسی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چادریں بھی اوڑھی. سادگی ایسی تھی کہ میرے آقا کے گھر میں 3 دن تک چولہا ہی نہیں جلا. سادگی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر گندگی نہیں تھی. کچھ تو ویسے اللہ پاک نے فضل کیا تھا، آپ کا جسم بھی میل سے پاک، آپ کے جسم پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے چہرہ بھی نورانی عطا فرمایا تھا، زلفیں بھی اللہ پاک نے بڑی پیاری عطا فرمائی تھی. یہ سارا کچھ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ میرے آقا اپنی نظافت کا بڑا خیال رکھتے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بال مبارک بنا رہے تھے. ہوتا ہے نا بندہ کنگھی کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، داڑھی کو سیٹمنٹ کرتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور آپ بھی یہ کرتے، آپ بھی مطلب داڑھی کا خیال کرتے ہیں، بالوں کا خیال کرتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ میرا رب پسند فرماتا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس جاؤ تو صاف ستھرے بن کر جاؤ، جب لوگوں کے پاس جاؤ تو صاف ستھرے بن کے جاؤ. تو خوشبو استعمال کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ سنت اتنی مہنگی بھی نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. خوشبو کی شیشیاں 100 میں 150 میں 200 میں میرا خیال ہے ایسی مل جاتی ہیں کہ جو تکلیف دہ نہیں ہوتی. 20-30 والی تو میں نہیں کہتا، لیکن اتنی سی شیشی اگر ہم اپنے پاس رکھیں 100 150 200 والی، یا آپ کوئی بھی خوشبو استعمال کرتے ہیں اپنی جیب میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، اپنے آفس میں رکھیں، اور جب بھی آپ نماز کے لیے مسجد میں آنا چاہیں تو نیت کر لیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے خوشبو لگا رہا ہوں. لوگ بھی خوش ہوں گے، آپ کی طبیعت بھی خوش ہوگی. بلکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خوشبو لگانا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے، انسان اس سے عقل مند ہوتا ہے. جو بدبو میں بندہ رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ بے وقوف بن جاتا ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ خوشبو لگاتے تھے. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کوئی خوشبو کا تحفہ دیتا تو حضور اسے رد نہ فرمایا کرتے تھے. میرے آقا مشک اور عنبر کی خوشبو استعمال فرماتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور پیاری سنت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی آواز دیتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے لبیک کہہ کے جواب دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سارے بولی ایک دفعہ، لبیک. چھوٹا بھی پکارتا اسے بھی لبیک کہتے، بڑا بھی پکارتا میرے آقا لبیک کہتے. ہم بھی کبھی کبھی سنت کو ادا کریں. آپ کا بیٹا ہی آپ کو بلائے، ابو کہہ کے، پاپا کہہ کے، بابا کہہ کے، آپ جواب دیں لبیک بیٹا. گھر والے بلائیں لبیک، دوست بلائیں لبیک. یہ بڑا محبت والا جملہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت یہ ہے
اگر کوئی شخص آپ سے سلام لیتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب تک اپنے ہاتھ پیچھے نہ کرتے جب تک اگلا بندہ خود اپنے ہاتھ نہ چھڑوا لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کی مجلس میں آپ جب کرم فرما ہوتے تو آپ کبھی اپنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے۔ اگر کوئی آپ کے پاس چل کے آتا تو آپ اپنی سیٹ سے مسند سے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے۔ میرے آقا بعض اوقات لوگوں کے لیے اپنی چادر بھی بچھا دیتے تھے۔ یہ بھی سنت ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، کوئی بڑا آیا ہے، سفید ریش آ گیا ہے، والد صاحب آ گئے ہیں، چچا آ گئے ہیں، آپ کی خالہ ہے، ماموں ہیں، یا کوئی اور محترم بندہ ہے، آپ جلدی سے اٹھیں، اپنی چادر بچھائیں، جگہ بنائیں، اس کو عزت دیں، آنر دیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا لوگوں کو اس طرح بھی عزت دیتے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتے تھے۔ ایسا نام کہ جو اسے اچھا لگے، جو اسے پیارا لگے، گڈ نیم جسے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے نام سے پکارتے کہ انہیں خوشی ہوتی صحابہ کرام کو۔ ہم بھی اپنی عادت بنائیں کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑیں، برے نام سے نہ کسی کو بلائیں، اچھے نام سے پکاریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کوئی بات سناتا، آپ کے کان میں کوئی بات کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تب تک اپنا کان نہ ہٹاتے جب تک اگلا بندہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک بڑی پیاری سنت یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، ہماری مائیں، اپنی بیویوں کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی معجزانہ شان، یہ میرے آقا کی شان تھی، معجزہ تھا، میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے جنت کے انگور پکڑ کے حضرت عائشہ کو کھلائے رضی اللہ۔ ہم جنتی انگور نہیں کھلا سکتے، اپنے گھر والوں کو بازار کے انگور تو کھلا سکتے ہیں نا، محبت سے دلجوئی کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسب موقع گھر والوں کے ساتھ خوش طبی بھی فرماتے تھے۔ بالکل ہوتا ہے نا بندہ گھر میں منہ چڑھا کے رکھے، غصے میں رہے، بڑا جلال میں رہے کہ گھر والوں پہ میرا روب پڑتا رہے گا۔ بعض لوگ اپنے گھر میں بڑے جلالی ہوتے ہیں، گھر والے بھی ان سے پریشان ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ باہر ہی رہے، اسے کوئی ایسی نوکری مل جائے کہ اس کو نہ صبح چھٹی ملے نہ شام کو چھٹی ملے۔ میرے آقا دلجوئی فرماتے تھے، خوش طبی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں ایک سفر میں پیارے آقا کے ساتھ تھی، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، پیارے آقا نے صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا، میں اور میرے آقا رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان میں فرمایا چلو ہم دوڑ لگا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے آقا نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، مقابلہ کیا۔ اس وقت میرا بدن ہلکا پھلکا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، سفر میں تھے، صحابہ کرام آگے چلے گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہم دوڑے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مبارک مارتے ہوئے فرمایا عائشہ یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا۔ کیسی دلجوئی فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو خوشطبی فرماتے تھے اور خود بھی اس میں شریک ہوتے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک خزیرہ نامی ایک ڈش تیار کی، گوشت اور آٹے سے تیار ہوتی تھی، یہ ایسا کھانا تھا، میں نے تیار کیا، وہ سرید قسم کا حلوہ قسم کا ایک بن گیا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمارے پاس تھیں، میں نے حضرت سودا سے بھی عرض کیا کہ آپ بھی کھائیں، انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی، میں نے کہا آپ کھا لو نہیں تو میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی، انہوں نے پھر بھی کہا میں نہیں کھاتی، میں نے وہ حلوہ اٹھایا اور حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا۔ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے وہ حلوہ پکڑا اور حضرت سودا کے ہاتھ میں دیا کہ سودا تم بھی عائشہ کے چہرے پہ ملو۔ یہ کیسی خوش طبی ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، اور ہم نے اپنے گھروں کا ماحول کیسے بنا کے رکھا ہوا ہے، گالیاں، جھڑکیاں، ڈانٹنا، جھاڑنا، لڑائیاں، جھگڑے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہے۔
آپ اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کیا کریں گھر میں جا کے، اگرچہ آپ تھکے ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پریشانیاں ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، بعض لوگ مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں گھر والوں کا قصور تو نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چند سنتیں میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے میلاد منانے والے بھی ہیں اور میلاد والے آقا کو منانے والے بھی ہیں۔ میلاد منانے سے بھی آقا خوش ہوتے ہیں اور پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے سنتیں جو عرض کی ہیں، طریقہ کار عرض کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ